الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس زمانے کا ایک عام طریقہ ہے جہاں کہیں نگرانی کے لیے کیمرے لگائے جاتے ہیں وہاں ایک بورڈ بھی لگا دیا جاتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، تاکہ کوئی بے خبر نہ رہے. یہ کام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہا تم بھی کیمرے کی نظر میں ہو، تم کسی کی نظر میں ہو. اور دنیا میں جو کیمرے لگائے جاتے ہیں وہ تو صرف اوپر کے فوٹو لے سکتے ہیں، وہ دلوں کے فوٹو تو نہیں لے سکتے. وہ اعلیٰ درجے کے کیمرے جو دلوں کے بھی فوٹو لے لیتے ہیں، وہ دل کی جسمانی کارکردگی کو دیکھ سکتے ہیں، دل کے اندر چھپی ہوئی نیت کو تو نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے جو کیمرے لگائے ہوئے ہیں وہ جسم کو بھی دیکھتے ہیں، دل کو بھی دیکھتے ہیں، دل کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کو بھی دیکھتے ہیں. انسان جرم وہیں کرتا ہے جہاں اس کو یا تو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، یا یہ اطمینان ہوتا ہے کہ میرے پاس ایسے ذرائع ہیں کہ میں بچ جاؤں، میرے پاس دولت ہے، میں قانون نافذ کرنے والوں کو خرید لوں گا، میرے تعلقات ہیں، میں اپنے تعلقات سے کام نکال لوں. اور جہاں انسان کو یہ یقین ہو کہ میری نگرانی بھی ہو رہی ہے اور آگے بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، وہاں بڑا سے بڑا چور اور ڈاکو بھی شریک ہو جاتا ہے.
اتنا نیک ہو جاتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ امریکہ میں ایک سروے کیا گیا. عام طور سے امریکی بازاروں میں چوری نہیں کرتے. ایک مرتبہ ایک سروے کیا گیا اور ہزاروں لوگوں سے ایک ہی سوال کیا گیا. مان لیجئے آپ کسی مال میں ہوں، کسی شاپنگ مال میں، اور سامان تو کھلا رکھا ہوتا ہے، اور بجلی چلی جائے، کیمرے بند ہو جائیں، تو آپ چوری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ساری شرافت کا بھرم نکل گیا اس قوم کا. اکثریت نے یہ جواب دیا اس چانس کو تو نہیں چھوڑیں گے. یعنی ان کی ساری شرافت کیمروں کی مرہون منت ہے. چونکہ یقین ہے کہ کیمرے دیکھ رہے ہیں، ہم پکڑے جائیں گے، بچ کر نہیں نکل سکتے، اس لیے بہت شریف ہو جاتا. یہ کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسان کا مسئلہ ہے. انسان کا اللہ نے انسان کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ جب اسے یقین ہوتا ہے کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے تو وہ غلطی نہیں کرتا. یہ مزاج بنایا ہے اللہ. اور پھر انسان کو بتلایا بجلی ہو یا نہ ہو، دن کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا ہو، مجمع ہو یا تنہائی ہو، تم ہر وقت نگرانی میں ہو. اور ایسی نگرانی جس کا اور کہیں تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. دلوں کے بھید کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب اللہ کا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ. اور تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے تم اس کو اپنی زبان سے ظاہر کرو یا دل کے اندر چھپا کر رکھو، یحاسبکم بہ اللہ. اللہ تم سے اس سب کا حساب لیں گے. جانتے ہیں تب حساب لیں گے نا. پھر فرمایا آگے اللہ کی مرضی ہے فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے سزا دیں گے. واللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. نہ معاف کرنا مشکل ہے، نہ سزا دینا مشکل ہے. اللہ کے لیے یہ بھی آسان ہے، یہ بھی آسان ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی دعوت کا جو حصہ انسانوں کے لیے، نافرمان انسانوں کے لیے سب سے زیادہ ناقابل یقین بنا، جس حصے پر سب سے زیادہ اشکال ہوا، سب سے زیادہ اعتراض ہوا، وہ یہی تھا کہ ہر انسان کی نگرانی ہو رہی ہے، اس کی پوری زندگی کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اور اس زندگی کے خاتمے کے بعد اس کو ایک اور زندگی ملے گی، اور پھر اس کا پورا ریکارڈ سامنے آئے گا، اور اچھا برا جو کچھ کیا ہوگا اس کو بدلہ ملے گا. لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہو. اور عجیب عجیب سے سوالات ہوتے ہیں اس سلسلے. کوئی کہتا ہے جب مر گئے، گل گئے، سڑ گئے، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی، ختم ہو گئی، تو اب دوبارہ کیسے بنے گا. ایک مرتبہ مکے کے قبرستان سے ایک مشرک بہت پرانی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا.
اور جو ہڈی بہت بوسیدہ ہو جاتی ہے وہ بھربھری ہو جاتی ہے، اگر اس کو ہاتھ میں لے کے دبا دیا جائے تو مٹی کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتی. وہ اس ہڈی کو لے کر کے آیا اور اس نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو میں یہ واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ مشرک آیا، وہ بوسیدہ ہڈی لیے ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر، یوں ہاتھ میں لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا یا محمد من یحیی العظام وہی رمیم، یوں کر کے اس نے دبایا، من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ اتنا آسان سا جواب دیا. اللہ تعالی نے فرمایا اسے پہلے کس نے بنایا تھا؟ جب یہ مضبوط تھی، طاقتور تھی، اس وقت کس نے بنایا تھا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ کہہ دیجئے جس نے پہلی مرتبہ بنایا تھا وہی زندہ کرے گا. اس وقت کون سا مٹیریل تھا؟ ماں کے پیٹ میں کہاں ہڈیاں ہوتی ہیں؟ تو جس نے وہاں ہڈی بنائی وہی دوبارہ بنا دے گا، اس کے لیے کیا مشکل؟ اتنے آسان لب و لہجے میں قرآن جواب دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی. کوئی غصہ نہیں، کوئی طنز نہیں، کوئی الزامی جواب نہیں، بڑی محبت کے ساتھ من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اور اللہ ہر مخلوق کو خوب جانتے ہیں، ہڈی کے ریزے کہاں گئے، اس کے اجزاء کہاں گئے، کتنے بچے کتنے باقی، اللہ کو خوب معلوم ہے. اور کیسے پیدا کرنا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اور روزانہ تو پیدا کر ہی رہے نا، روزانہ ہڈیاں بھی بن رہی ہیں. آپ سوچیں اس وقت بھی دنیا میں کروڑوں بچے ہیں جن کی ہڈیاں بن رہی ہیں، جن کا گوشت بن رہا ہے، جن کی کھال بن رہی ہے، جن کے بال بن رہے ہیں، جن کی نسیں بن رہی ہیں، پٹھے بن رہے ہیں، سب کچھ بن رہا ہے. اور مٹیریل اندر کچھ بھی نہیں ہے، وہی خون. اور وہ خون کہاں سے بن رہا ہے؟ اسی زمین سے. تو زمین سے سارا مٹیریل خون کی شکل میں جا رہا ہے اور اس سے اللہ بنا رہے ہیں. اتنی دور لے جا کر بنا رہے ہیں تو تمہیں تعجب نہیں ہوتا؟ اور جہاں مٹیریل کا اسٹاک ہے وہیں بنائیں گے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ آپ نے مٹیریل کا اسٹاک کیا ہوا ہے دہلی میں اور اس کو لے جا کر ڈائی میں ڈھالیں اور بنائیں بمبئی میں، تو آدمی کہے صاحب بمبئی میں بنے تو سمجھ میں آتا ہے. کل کو آپ نے کہا میں ایک مشین دہلی میں لگا دیتا ہوں یہاں بناؤں گا، ارے وہاں تو لے جانے میں زحمت ہوتی ہے، یہاں تو آسانی کے ساتھ بن جائے گا. یہ تو اور آسان ہے، سارا مٹیریل تو زمین ہی سے آ رہا ہے نا. جس قبر میں انسان دفن ہے سارا مٹیریل تو وہیں سے آ رہا ہے، زمین سے آ رہا ہے. زمین سے مٹیریل کو لے جا کر اور کتنی مرتبہ اس کی شکل کو بدل کر، اللہ وہی مٹی ہے، اس کو اللہ نے گیہوں کا دانہ بنایا، چاول کا دانہ بنایا، سیب بنایا، آم بنایا، انار بنایا، انگور بنایا. یہ سب مٹی ہے نا. کتنی مرتبہ اس کو بدلا، پھر اس کو ماں نے کھایا، معدے میں گیا، ہضم ہوا، پھر اللہ نے اسی مٹی کو خون بنایا، پھر وہی خون رہنے مادر میں پہنچا اور اس میں مٹی کے سارے اجزاء گئے ہوئے تھے، اب وہاں اجزاء الگ الگ ہوئے، اب اسی سے بال بھی بن رہا ہے، اسی سے کھال بھی بن رہی ہے، اسی سے ہڈی بھی بن رہی ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے ایک مرتبہ ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، آدمی کہے ماں قبل تاریخ کی باتیں پتہ نہیں ہوا تھا بھی کہ نہیں ہوا تھا. روزانہ ہو رہا ہے، روزانہ ہر وقت ہو رہا ہے، ہر آن اور ہر لمحہ ہو رہا ہے. پھر اگر بڑی مشکل سے یہ بات سمجھ میں آ بھی گئی کہ ہاں دوبارہ زندگی ممکن ہے اور دوبارہ اٹھ سکتے ہیں، تو اس سے اگلی بات نہیں سمجھ میں آتی کہ زندگی کا ریکارڈ ہوگا اور حساب ہوگا. آدمی سوچتا ہے حساب کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ تم دیکھو ہم ہر لمحہ تمہاری نگرانی کس طرح کریں. اس زمانے میں جتنی نگرانی ہوتی ہے، جتنے طریقے ہیں دیکھنے کے، کسی راز کو جاننے کے، ان سب کا تعلق روشنی کے ساتھ ہے. سارا کھیل روشنی کا ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں،
نہیں دیکھ رہے. آپ اس روشنی کو دیکھ رہے ہیں جو میرے چہرے سے ٹکرا کر آپ کی آنکھوں میں آ رہی, مجھے نہیں دیکھ رہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں, میں اس روشنی کو دیکھ رہا ہوں جو آپ کے چہرے سے ٹکرا کر کے میرے پاس آ رہی. کیونکہ یہ جو عام سی روشنی کی شعاعیں ہیں یہ جس چیز سے ٹکراتی ہیں وہیں سے واپس آ جاتی ہیں, اس لیے دیوار نظر آتی ہے, دیوار کے پیچھے کی چیز نظر نہیں آتی. اگر روشنی کی کوئی ایسی لہر ہو جو دیوار کو پار کر لے تو یہی بیٹھے بیٹھے دیوار کے پیچھے بیٹھنے والی بھی نظر آ جائے. یہ عام سی روشنی ہاتھ سے ٹکراتی ہے واپس ہو جاتی ہے, اس لیے آپ کو میرا ہاتھ نظر آتا ہے, ہڈی نہیں نظر آتی. اور ایکس ریز جو ہوتی ہیں وہ گوشت کو پار کر کے ہڈی تک چلی جاتی ہیں, اس لیے ان کے ذریعے سے ہڈی بھی نظر آ جاتی ہے. تو سارا کھیل روشنی کا ہے. یہ بات اس زمانے میں کسی کو نہیں معلوم تھی کہ قرآن نازل ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایسی روشنیاں بنائی ہیں جن کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں ایسی لہریں دریافت کر لی گئی ہیں روشنی کی, اور وہ انسان کے قابو میں آ چکی ہیں. ان کے ذریعے سے کام کرنے والے کیمرے انسانوں نے بنا لیے جو زمین کے اندر تہوں میں چھپی ہوئی چیزوں کی تصویریں لے لیتے. ابھی تو سیٹلائٹ میں جو کیمرے ہیں ان کے ذریعے سے ریت کے نیچے چھپی ہوئی زمین اور اندر کے خزانوں کی تصویریں لی جا رہی ہیں. پرانے کھنڈرات میں اندر جو چھپی ہوئی عمارتیں ہیں ان کی تصویریں لی جا رہی ہیں. میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کا ذکر کروں گا جس کا تعلق ہمارے آج کے موضوع سے تو نہیں ہے, لیکن یہ بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ آسانی سے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عرب کی زمین میں پھر سے ندیاں نہ بہنے لگیں اور عرب کی زمین پھر سے ہری بھری نہ ہو جائے. یہ جو لفظ ہے نا پھر سے, اس پر توجہ دیجیے گا. حضور نے جو نہیں فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عرب کی زمین ہری بھری نہ ہو جائے, فرمایا جب تک عرب کی زمین پھر سے ہری بھری نہ ہو جائے. حتی تعود, عود کہتے ہیں لوٹنے کو, حتی تعود ارض العرب مروجا وانہارا. بہت زمانے تک بہت اشکال رہا ان لوگوں کو جن کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا یقین نہیں ہوتا کہ یہ پھر سے ہری بھری ہونے کا کیا مطلب ہے. اور اس میں کبھی کبھی یہ بھی جواب دیتے مطلب یہ ہے کہ ہری بھری ہو جائے گی. یہی نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ ریگستان ہرا بھرا کیسے ہو جائے. اس لفظ حتی تعود ارض العرب کا تقاضا یہ ہے کہ تاریخ کے کسی دور میں وہاں ندیاں رہی ہوں اور وہاں ہریالی رہی ہو. سیٹلائٹ کے ذریعے سے عرب کے ریگستانوں کے جو تازہ فوٹو لیے گئے ہیں ان میں ریت کی تہوں کے نیچے پرانی ندیوں کی تصویریں مل گئی. اور اندازہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 20,000 سال پہلے وہ علاقہ بہت ہرا بھرا تھا اور وہاں ندیاں تھیں اور خوب پانی بہتا تھا. اور آثار یہ بتلا رہے ہیں کہ آئندہ پھر یہی تبدیلی آنے والی ہے. تو یہ جو کیمرے فوٹو لے رہے ہیں یہ کھیل کا ہے روشنی کا کھیل ہے. جب اس روشنی کو بنانے والے نے روشنی کو اتنا طاقتور بنایا ہے
تو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ خود بنانے والا کتنا طاقتور ہوگا؟ اس کی قدرت کی کوئی حد ہوگی؟ ایک ستارہ ہے آسمان میں، اس ستارے سے روشنی کی جو شعاعیں چلتی ہیں، اس زمانے میں ان شعاعوں کو بھی دریافت کر لیا گیا۔ وہ شعاعیں پہاڑوں کو بھی پار کر جاتی ہیں، دریاؤں کو بھی پار کر جاتی ہیں، ریت کے میدانوں کو بھی پار کر جاتی ہیں، سب جگہ پار ہو جاتی ہیں اور ہر چیز کی تصویریں لے سکتی ہیں۔ اس ستارے کی دو خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس ستارے سے مستقل ایک آواز نکلتی ہے، اس آواز کو سائنسدانوں نے ریکارڈ کر لیا ہے، اور مجھے پہلے سے تو پتا نہیں تھا کہ امام صاحب اس سورت کی تلاوت کریں گے، ورنہ وہ ریکارڈ میرے پاس بھی محفوظ ہے، میں اس کو آپ کو سنا دیتا۔ یہ تو امام صاحب نے اس سورت کی تلاوت فرمائی اور اللہ نے دل میں ڈالا کہ شاید موقع کی مناسبت سے یہی گفتگو بہتر ہو۔ اس ستارے کی جو آواز ریکارڈ کی گئی ہے وہ مستقل ایسے آواز آتی ہے جیسے کسی چیز پر ہتھوڑا چلایا جا رہا ہو، کٹ 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 کٹ، ایسی آواز مسلسل آتی رہتی ہے اس ستارے سے۔ دوسری خصوصیت اس ستارے کی یہ ہے کہ اس کی روشنی کہیں رکتی نہیں ہے، جیسے ڈرل مشین سے سوراخ کیا جائے، دیوار میں سوراخ ہو جائے، پتھر میں سوراخ ہو جائے، لکڑی میں سوراخ ہو جائے، اسی طرح وہ روشنی بھی جو چیز بھی اس کے سامنے آئے گویا وہ اس میں سوراخ کرتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ یہ دو خصوصیات ہیں اس ستارے کی۔ اللہ اکبر! اللہ کو معلوم تھا کہ جب قرآن اتر رہا ہے اس زمانے میں اس ستارے کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم، لیکن جس زمانے میں یہ بات سمجھائی جائے گی اس زمانے میں اس ستارے کو لوگ جان چکے ہوں گے۔ اللہ اس کو دلیل بنا کر فرما رہے ہیں، دیکھو جس طرح اس ستارے میں ہم نے ایسی روشنی بنائی ہے جو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، خود ہم اگر دیکھنا چاہیں تو پھر تمہارا دل کیا چیز ہے، تمہاری سوچ کیا چیز ہے، تمہارا خیال کیا چیز ہے، ہم سے کوئی چیز کیسے چھپی رہ سکتی ہے؟ اور تم اپنی ذات پر غور کرو، تم اپنی تخلیق پر غور کرو، تمہیں نظر آئے گا کہ تمہاری کوئی نگرانی کر رہا ہے۔ بغیر نگرانی کے کیا تمہارا یہ وجود ممکن ہے جس کو لیے بیٹھے ہو اس مسجد میں؟ یہ جو ٹھوکنا ہوتا ہے نا، ٹھوکنا، خاص طور سے جب آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں، اور جس زمانے میں ڈور بیل نہیں ہوتی تھی، فون نہیں ہوتے تھے، تو گھر والے کو اطلاع کرنے کا کیا طریقہ ہوتا تھا کہ بھئی کوئی آیا ہے دروازہ کھول دو، دروازے پر ہاتھ مارتے تھے نا، کھٹ 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 جو آواز ہوتی ہے، اس کو طرقن کہتے ہیں عربی میں، طرق الباب، یہی ہے پیٹنا۔ یہ جو دروازہ پیٹنے کی آواز ہوتی ہے، اسی سے ملتی جلتی آواز اس ستارے سے نکلتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، آسمان کی قسم اور دروازہ کھٹکھٹانے والے کی قسم۔ کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کوئی مہمان ہے، کوئی انسان ہے، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال قائم کر کے اس کا جواب دیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، تمہیں پتا ہے یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ النجم الثاقب، ہر چیز میں سوراخ کر دینے والا ستارہ۔ آج سے 100 سال پہلے اس ستارے کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم تھا، 1450 سال پہلے کون جان سکتا، لیکن جس نے اسے بنایا اسے تو معلوم تھا نا۔ اللہ نے گویا اشارہ کر دیا جب وقت آئے گا تو تم جان جاؤ گے۔ جس اللہ نے ایسی طاقتور روشنیاں بنائی ہیں،
اور روشنی کے ایسے اعلیٰ درجے کے مراکز بنائے، اور وہ ستارہ کہاں ہے؟ قسم کھائی اللہ نے آسمان کی، وہ ستارہ قریب میں نہیں ہے، وہ ستارہ ہمارے سورج کے خاندان میں نہیں ہے. ہمارا سورج کا خاندان بھی ہماری گلیکسی کا، ہمارے کہکشاں کا ایک کونا ہے چھوٹا سا. یوں سمجھ لیں جیسے کل ہمارا جانا ہوا تھا مبارک پور، تو کوئی پوچھا بھائی مبارک پور دلی میں کہاں ہے؟ کنارے پر ایک محلہ ہے. کوئی پوچھے بھائی مبارک پور بڑا ہے کہ دلی بڑا ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ بھائی وہ تو ایک چھوٹا سا کونا ہے، کنارہ ہے بالکل. دلی تو بہت بڑا شہر ہے. جس طرح دلی کے مقابلے میں وہ چھوٹا سا ایک علاقہ ہے. یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے، یہ جو سورج کا خاندان ہے، یہ جو ہمارا سولار سسٹم ہے، یہ ہماری گلیکسی کا ایک بہت چھوٹا سا کونا ہے. وہ ستارہ تو ہم سے بہت دور ہے، بہت دور ہے. ہمارا سورج ہی ہم سے کتنا دور ہے؟ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے. لیکن آسمان میں یہ کوئی بڑا فاصلہ نہیں ہے. آسمان میں 1 2 کروڑ میل کا جو فاصلہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا فاصلہ نہیں، یہ تو گھر آنگن کا فاصلہ ہے. یہ تو ایسا فاصلہ ہے جیسے آپ اپنے کمرے سے نکل کر اپنے ہال میں آ جائیں، اپنے برآمدے میں آ جائیں. جیسے گھر کے اندر کا جو فاصلہ ہے نا، آسمانوں کے اندر 1 2 کروڑ میل کا فاصلہ اس سے بھی کم سمجھا جاتا ہے. اس لیے کہ آسمان کے جو فاصلے ہیں وہ تو روشنی کی رفتار سے ناپے جاتے ہیں. روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، اور آسمان کے فاصلے ناپے جاتے ہیں 1 روشنی کا سال، 2 روشنی کا سال. یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے فاصلے ہو گئے. 100 روشنی کے سال، 1,00,000 روشنی کے سال، 10 لاکھ روشنی کے سال، یوں ہوتے ہیں فاصلے. ایسے طویل فاصلے میں آسمانوں میں وہ ستارہ ہے جس کی آواز زمین پر سنائی دیتی ہے. ہمارے ان کانوں کو سنائی نہیں دیتی، لیکن انسانوں کے بنائے ہوئے مشینوں کے مصنوعی کان ان کو سنتے ہیں، سنائی دیتی ہے آواز. تب تو ریکارڈ کی گئی. اور چلیں جن لوگوں کو تحقیق کا شوق ہے میں ان کو بتلا دیتا ہوں. آپ گوگل میں جائیں، یوٹیوب پر، اور والسماء والطارق لکھیں عربی زبان میں اور سرچ کریں، آپ کو وہ آواز مل جائے گی. چونکہ ہماری تو اس دنیا کی زبان عربی ہے، اس لیے ہم نے آپ کو عربی کا حوالہ دے دیا. ممکن ہے وہ انگریزی میں بھی ہو، آپ دیکھ لیں گے تو مل جائے گا. آسمانوں کی بلندیوں میں، آسمانوں کے فاصلوں میں جس اللہ نے وہ ستارہ بنایا جو ہر چیز کی تصویر لے لیتا، جس کی روشنی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، خود اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کی نظر ہمارے دلوں تک پہنچ جائے. پھر دیکھیں، صرف دیکھ لینا الگ ہے، نگرانی کرنا الگ ہے. روڈ پہ آپ کھڑے ہو جائیں، سینکڑوں گاڑیاں جا رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ ان گاڑیوں کو کنٹرول تو نہیں کر رہے، آپ ان گاڑیوں کو چلا تو نہیں رہے، آپ ان کو روک نہیں سکتے، آپ ان کو آگے نہیں بڑھا، صرف دیکھ رہے ہیں. اللہ صرف دیکھتے نہیں ہیں، اللہ پوری کائنات کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ارشاد فرمایا، آسمان کی قسم، کھٹکھٹانے والے کی قسم. تمہیں پتا ہے وہ کھٹکھٹانے والا، دستک دینے والا کون ہے؟ وہ ستارہ ہے جو سوراخ کر دیتا. ثقبن کہتے ہیں ڈرل کرنے کو، ڈرل مشین کے ذریعے سے کوئی سوراخ کیا، اس کو ثقب کہتے ہیں. جیسے پتھر کے اندر کوئی سوراخ ہو، لکڑی کے اندر کوئی سوراخ ہو. یہ پھر آگے فرمایا، ان کل نفس لما علیہا حافظ. ہر ایک کا ایک نگراں ہے جو اس کی نگرانی کر رہا ہے. ہر ایک کا نگراں ہے، میرا بھی نگراں ہے، آپ کا بھی نگراں ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی بہت
علمی اور دینی اور مذہبی بات نہیں ہے جس کا تعلق صرف عقیدے سے ہو، صرف ایمان سے ہو کہ ایمان والا مانے دوسرا نہ مانے. جس کے پاس معمولی سی بھی عقل ہے اور معمولی درجے کا بھی علم ہے اسے مجبور ہو کر یہ ماننا پڑے گا واقعی کوئی ہے جو ہر ایک کی نگرانی کر رہا ہے. کیسے ماننا پڑے گا اس کو اگلی آیت میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان ذرا غور تو کرے کہ اسے کس چیز سے بنایا گیا ہے. ٹٹول کر دیکھیں اپنے جسم کو. اوپر سے جتنا نرم نظر آتا ہے اندر سے تو اتنا نرم نہیں ہے نا. ایک راڈ پڑا ہوا ہے اندر، ایک مضبوط ہڈی ہے اندر، اور ہڈی بھی ایک جیسی نہیں، ہر جگہ کی ہڈیاں الگ الگ ہیں. انگلی کی ہڈیاں الگ ہیں، کلائی کی ہڈی الگ ہے، سینے کی ہڈیاں الگ ہیں، ان کے سائز بھی الگ ہیں، ان کی بناوٹ بھی الگ ہے. کوئی سیدھی ہے، کوئی ٹیڑھی ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی موٹی ہے، کوئی پتلی ہے. اتنی ساری ہڈیاں ہیں. اندر گوشت ہے، اوپر کھال ہے، کھال کے اوپر بال ہے. آپ کے محلے میں پائپ لائن ڈالنی ہو تو کتنی اتھل پتھل ہوتی ہے، کتنی کھدائی ہوتی ہے. ہمارے پورے جسم کے اندر پائپ لائن پڑی ہے. پورا جسم ہمارا جس طرح ایک پانی کی ٹنکی سے محلہ جڑا ہوتا ہے، سب جگہ پانی کی سپلائی ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ ہمارے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور کیسی زبردست پائپ لائن پڑی. ریلائنس والوں نے اپنے وائر ڈالے تھے تو پورے ہندوستان کو کھود ڈالا تھا. ہمارے پورے جسم میں وائر پڑے ہوئے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ دماغ سے جڑا ہوا ہے. ایک پائپ لائن ہے جس کے ذریعے پورا جسم دل سے جڑا ہوا ہے. ایک وائرنگ ہے جس کے ذریعے سے پورا جسم دماغ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہ سب کیسے بنا؟ اندر اندر بنا، باہر سے لایا نہیں گیا. یہ پائپ کہیں سے آئے تھے، یہ وائر کہیں سے آئے تھے، یہ ہڈیاں کہیں باہر سے آئی تھی، یہ بال کہیں باہر سے لا کر کے اگائے گئے ہیں. اچھا ایسا ہوا ہے کہ الگ الگ قسم کا مٹیریل لایا گیا ہو؟ آپ کو ایک عمارت بنانی ہوتی ہے تو آپ ایک ہی قسم کا مٹیریل تو نہیں لاتے، اینٹیں الگ لاتے ہیں، سریا الگ لاتے ہیں، ریتی الگ لاتے ہیں، سیمنٹ الگ لاتے ہیں، پتھر الگ سے لاتے ہیں. یہاں ماربل لگانا ہے، یہاں گرینائٹ لگانا ہے، یہاں یہ سامان لگانا ہے، یہاں یہ سامان لگانا ہے. اب وائرنگ کرنا ہے، اب سوئچ لے کر آؤ، اب وائر لے کر کے آؤ. سارا مٹیریل باہر سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ تو باہر سے کچھ بھی مٹیریل نہیں لائے تھے. ایک قطرہ اور اس سے یہ انسان بنا. اور ایسے سادے سادے طریقے سے نہیں بنا کہ بس سمجھ لیں چلو بن گیا. جیسے پلاسٹک کو گلایا، ڈائی میں ڈال دیا، لمبی ڈائی میں ڈال دیا تو سیدھا بن گیا، ٹیڑھی ڈائی میں ڈال دیا تو ٹیڑھا بن گیا، چوڑے میں ڈال دیا تو چوڑا بن گیا. اتنا سادہ نہیں ہے انسان کا وجود. اتنا پیچیدہ ہے، اتنا پیچیدہ ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. ایک قطرہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، وہ خود وہ قطرہ کیسے تیار ہوتا ہے اس پر انسان غور کرے تو برسوں غور کرتا رہے. چلے ہم تو بنے بنائے قطرے سے آگے کا سفر شروع کرتے ہیں. وہ ایک قطرہ جب مرد کے جسم سے نکلتا ہے اور عورت کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس ایک قطرے کے اندر اتنے زندہ جرثومے ہوتے ہیں کہ اگر ایک ساتھ اللہ تعالیٰ ان سب کو انسان بننے کا موقع دیتے تو پورا دلی شہر آباد ہو جائے گا. اور اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ پین کی نب کے اوپر اگر ان کو رکھا جائے تو صرف نب کے اوپر کئی لاکھ آ جائیں گے. اتنے چھوٹے ہوتے ہیں جن کو آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا.
اور پتہ ہے پھر اس سے بھی زیادہ مشکل کام، پھر یہ جو جرثومے ہیں یہ جب چکر لگانا شروع کرتے ہیں تو عورت کے جسم سے اللہ تعالیٰ جو مادہ تخلیق نکالتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے بیضے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے انڈے ہوتے ہیں جن میں سوراخ ہوتا ہے، اور یہ ایک جرثومہ ایک بیضے کے سوراخ میں داخل ہوتا ہے، اور جیسے ہی داخل ہوتا ہے یہ دونوں مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ ذرا دن کے اجالے میں سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈال کے دیکھو تو پتہ چلے گا کتنا مشکل کام ہے، اور وہ اتنے چھوٹے چھوٹے جرثومے کہ سوئی کے ناکے کے اوپر لاکھوں جمع ہو جائیں، پھر وہ اتنا چھوٹا بیضہ کہ وہ بھی سوئی کے ناکے پر لاکھوں جمع ہو جائیں، اور اس بیضے کے سوراخ کے اندر ان کا داخل ہونا کوئی نہیں ہے جو داخل کر رہا ہے، خود بخود یہ ممکن ہے۔ چلو کوئی کہے اتفاق سے ہو گیا، ہم کہیں گے چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، ابھی آگے کے اتفاقات سمجھاؤ ہم کو۔ یہ دونوں مل کر جب ایک سیل بنتے ہیں اور یہ جا کر رحم کی دیوار میں چپک جاتا ہے، اگر اس کو غذا نہ ملے تو اس کی 1 منٹ کی بھی زندگی نہیں ہے، اس کو زندہ رہنے کے لیے فوراً غذا چاہیے۔ جیسے ہی یہ رحم کی دیوار میں چپکتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ عورت کے رحم کو ایک تالاب کی شکل دے کر چھوٹا سا، اور وہاں اس کی ماہواری کے خون کو جمع کر دیتے ہیں، وہ اس کی غذا ہے۔ اور غذا کے ملتے ہی اگلے سیکنڈ میں یہ اپنے کو تقسیم کرتا ہے اور 2 ہو جاتے ہیں، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے کو تقسیم کرتے ہیں، 2 ہو جاتے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک اپنے کو تقسیم کرتے ہیں، اگلے سیکنڈ میں فوراً یہ تقسیم کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور 1 سے 2 1 سے 2 1 سے 2 1 سے 2 ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل بھی اتنا سادہ نہیں ہوتا جتنا سن کر معلوم ہوتا ہے۔ یہ تقسیم ہونے کے بعد سیلز بنتے ہیں نا، ان کے گروپ بنتے ہیں، یہ الگ الگ گروپ ہیں۔ ان میں کا ایک گروپ بنتا ہے آنکھ بنانے کے لیے، ایک گروپ بنتا ہے کان بنانے کے لیے، ایک گروپ بنتا ہے ہڈی بنانے کے لیے، ایک گروپ بنتا ہے گوشت بنانے کے لیے۔ یہ سیل تقسیم ہوتے رہتے ہیں اور ان سے گروپ بنتے رہتے ہیں۔ اور پتہ ہے آنکھ بنانے والے سیلز کی صفات بالکل الگ ہوتی ہیں، بال بنانے والی سیلز کی صفات بالکل الگ ہوتی ہے، ہڈی بنانے والے سیلز کی صفات بالکل الگ ہوتی ہے۔ ایک ہی سیل سے تقسیم ہو کر لاکھوں اور کروڑوں سیلز بنے، تو یہ الگ الگ گروپ کی صفات الگ الگ کیسے ہو گئی؟ کوئی نہیں ہے نگرانی کرنے والا۔ پھر جب یہ گروپ تیار ہوتے ہیں تو ان کو ہدایت ملتی ہے، مثلا آنکھ بنانی ہے تو کیسی بنانی ہے؟ یہ بچہ چینی باپ کا بیٹا ہے، اس لیے اس کی چینیوں والی آنکھ بنانی ہے، اور یہ افریقی باپ کا بیٹا ہے اس لیے افریقیوں والی آنکھ بنانی ہے، اور یہ ایشین باپ کا بیٹا ہے اس لیے ایشیا والوں کی آنکھ بنانی ہے، اور یہ یورپ والوں کا بیٹا ہے اس لیے اس کی یورپ والی نیلی آنکھیں بنانی ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہدایات کون دے رہا ہے؟ ان اندھے بہرے بے عقل سیلز کو یہ ہدایات کون دے رہا ہے؟ پھر تقسیم کا عمل برابر جاری رہتا ہے، لیکن جس گروپ کو جتنے سیلز کی ضرورت ہے جیسے ہی اتنے سیل پورے ہو جاتے ہیں ان کی تقسیم کا عمل رک جاتا ہے۔ کون جاری رکھتا ہے، کون روک دیتا ہے، کوئی نگراں نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کسی نگراں کے بغیر؟ اور کہاں ہو رہا ہے؟ 3 اندھیریوں کے اندر، اور یہ سب کچھ کہاں سے؟ وہی مٹی کی
شکلیں ہیں جو بدل بدل کر خون بن کر جا رہی ہیں، اور اس تقسیم میں آگے چل کر کے آئرن کی بھی ضرورت ہے اور کیلشیم کی بھی ضرورت ہے اور دوسرے اجزاء کی ضرورت ہے. وہ سارے اجزاء زمین کے اندر سے آ رہے ہیں اور ایک ہی شکل میں آ رہے ہیں اور وہاں جا کر الگ الگ ہو رہے ہیں، اور پھر جن کو جہاں جانا ہے وہاں جا کر فٹ ہو رہے ہیں. گنو بیٹھ کے کبھی اپنے جسم کی ہڈیاں. جاؤ کسی اسپتال میں، کسی میڈیکل کالج میں، اور وہاں جا کر انسان کا ہڈیوں کا کوئی ڈھانچہ دیکھو اور بیٹھ کے گنو، کھڑے ہو کر گنو کتنی ہڈیاں ہیں. جتنی ہڈیاں ہیں صرف ہڈی بنانے والے سیلز کے اتنے گروپ بنائے اللہ نے، صرف ہڈی بنانے والے، باقی دوسرے اجزاء بنانے والے الگ. پھر ہڈیوں کے سائز الگ الگ. انگلی کے پور کے ہڈی کے لیے چھوٹا سا گروپ بنایا گیا اور پنڈلی کی ہڈی کے لیے بڑا گروپ بنایا گیا. کونی کی ہڈی کے لیے الگ گروپ بنایا گیا، گھٹنے کی ہڈی کے لیے الگ گروپ بنایا گیا. کہیں چھوٹا کہیں بڑا. کسی کے ذریعے سیدھی ہڈی بن رہی، کسی کے ذریعے لمبی بن رہی ہے، کسی کے ذریعے چوڑی بن رہی ہے، کسی کے ذریعے گول بن رہی ہے، کسی کے ذریعے کراس بن رہی ہے، ترچھی بن رہی ہے، کمان نما بن رہی ہے. یہ سب کچھ بغیر نگرانی کے ممکن ہے. پھر پتہ ہے ایک ہی جگہ پہ سارا کام شروع ہوا تھا نا، ایک ہی جگہ پہ سیلز کی تقسیم شروع ہوئی تھی. یہ جو سیلز ہوتے ہیں ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ مثلا آگ بنانے والے سیلز کا جو گروپ ہے اگر اس کو اٹھا کر کے سر کے بیچ میں رکھ دیا جائے وہ یہاں آگ بنا دیں گے. ان کو صحیح جگہ پر کون پہنچاتا ہے؟ آنکھ یہیں بننی ہے اور کہیں نہیں بننی. پتہ نہیں اب زندہ ہے یا نہیں. چند سال پہلے میں نے دیکھا تھا روس میں ایک باسکٹ بال کا کھلاڑی تھا جس کی پیشانی میں بیچ میں ایک آنکھ، زندہ انسان تھا. اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں انسانوں، ہم چاہتے ہیں تم سب کی ایسی بنا دیتے، لیکن تمہاری دو آنکھیں بنتی ہیں، دونوں صحیح جگہ پر بنتی ہیں. دو کان بنتے ہیں، دونوں صحیح جگہ پر بنتے ہیں. اگر ہمارا ہاتھی جیسا کان ہوتا تو سبحان اللہ بستر لے کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، ایک بچھا لیا کرتے، ایک اوڑھ لیا کرتے، مسئلہ ہی آسان ہو جائے. اگر ہاتھی جیسی ناک ہوتی تو ہم زمین پر چل پاتے. اب دیکھیں سب کی ناک ایک ہی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن دنیا میں الگ الگ قوموں کی ناکیں الگ ہوتی ہیں. کسی کی گول ہے، کسی کی لمبی ہے، کسی کی جھکی ہوئی ہے، کسی کی اٹھی ہوئی ہے. باپ کی خصوصیت، دادا کی خصوصیت، خاندان کی خصوصیت، قوموں کی خصوصیت، یہ خصوصیات ان میں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ مٹیریل تو سب کا ایک ہی ہے نا. ایک ہی کھیت کا اناج کھانے والی دو عورتیں، ایک ہی کنویں کا پانی پینے والی دو عورتیں، ایک ہی جگہ میں سانس لینے والی دو عورتیں، دونوں کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں. اس کی بناوٹ الگ ہے، اس کی بناوٹ الگ ہے، اس لیے کہ اس کی خاندانی خصوصیات الگ ہیں، اس کی خاندانی خصوصیات الگ ہیں. تو جس مٹیریل سے وہ سیل بنے وہ تو ایک ہی ہے نا. غلہ تو ایک ہی ہے، کھیت تو ایک ہی ہے، کنواں تو ایک ہی ہے، نل تو ایک ہی ہے، ہوا تو ایک ہی ہے، فضا تو ایک ہی ہے جس سے آکسیجن مل رہا ہے، جس سے سانس لے رہے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ الگ الگ خصوصیات کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے. پھر یہ نگرانی صرف اندر ہی تھوڑی ہوتی ہے. انسان پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بالش سے ناپا جائے اتنا بڑا ہوتا ہے. پہلے بن رہا تھا ماں کے خون کے ذریعے، اور ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ابھی بھی بنتا ہے، اب بن رہا ہے اپنے خون کے ذریعے. اب اللہ تعالیٰ سارا مٹیریل پہنچا رہے ہیں. بھائی بچہ پیدا ہوا تو اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے بڑے کیسے ہو گئے؟ آپ میں سے کوئی اتنا بڑا پیدا ہوا تھا؟ چھوٹے پیدا ہوئے تھے تو اتنے بڑے کیسے ہوئے؟
ہڈیاں کتنی چھوٹی چھوٹی تھی، تو ہڈیاں بڑی کیسے ہوئی؟ اور ایسا بھی نہیں کہ چلو جوانی تک بنتے رہے اس کے بعد بننا ختم ہو گئے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کی تخلیق آخری دن تک جاری رہتی ہے. روزانہ ہمارے سیلز ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں، اور غذاؤں کے ذریعے نیا مٹیریل پہنچتا رہتا ہے، اور روزانہ ہمارا نیا جسم بنتا رہتا ہے، اور تقریباً 10 سال میں پوری باڈی چینج ہو جاتی ہے. پتہ نہیں چلتا انسان کو. جو 50 سال کی عمر کا ہے وہ 5 مرتبہ بدل چکا ہے. 5 مرتبہ بدلا، اس کی روح کو نیا جسم ملا، اسے پتہ بھی نہیں چلا. 6ٹھی مرتبہ اللہ قبر میں 6ٹھا جسم دے دیں گے تو کون سی تعجب کی بات ہے. یا تو مستقل دے ہی رہے نا. جو کام قبر میں ہونے والا ہے وہ ہر وقت دنیا میں ہو رہا ہے، ہر لمحہ ہر آن وہ سلسلہ جاری ہے. اللہ، انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو اسے یقین ہو جائے گا نہیں میں خود بخود تو بن ہی نہیں سکتا، میں خود بخود پیدا ہو سکتا ہی نہیں تھا. اتنا پیچیدہ عمل ہے، اتنا مشکل عمل ہے کہ کائنات میں اس سے زیادہ پیچیدہ کوئی عمل نہیں ہے. پہاڑوں کو بنانا اتنا مشکل نہیں ہے، درختوں کو بنانا اتنا مشکل نہیں ہے، سمندروں کو بنانا اتنا مشکل نہیں ہے، زمین اور آسمان کو بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل کام انسان کی تخلیق کا ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنی آسانی کے ساتھ انسان کو پیدا کرتے ہیں اور کتنا کامل اور مکمل بناتے ہیں انسان کو. غور کریں، اگر ہمارے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہوتے، ایک بالش کے تو ہم کوئی کام کر پاتے، اور جتنے لمبے ہیں ذرا اس سے 2 بالش اور لمبے ہوتے تو ہم کسی کام کے ہوتے. اونٹ کی ٹانگیں بھی تو اللہ ہی نے بنائی ہے نا، اگر ہماری بھی اونٹ کی جیسی ٹانگیں ہوتی. ہاتھی کی ناک بھی تو اللہ ہی نے بنائی ہے، اگر ہماری بھی ہاتھی جیسی ناک ہوتی. ہرنی کی آنکھوں کو دلی کے قدیم ادب میں بڑی اہمیت حاصل ہے. ہندوستان میں اردو ادب کے 2 ہی تو مراکز تھے، ایک آپ کا دہلی، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم کہیں ایک ہمارا لکھنؤ. اردو شعراء کے ہاں ماشاءاللہ ہرنی کی آنکھیں. لیکن اگر اللہ واقعی کسی کو ہرنی کی آنکھ دے دیتے تو کیا حال ہوتا؟ یہاں تک ہوتی، کان کے قریب سے، کتنی بڑی بڑی ہوتی ہے. لیکن اللہ نے ہماری اتنی بڑی آنکھ نہیں بنائی، اتنا خوبصورت بنایا ہے اللہ نے، اتنا خوبصورت بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اتفاق سے یہ آیت بھی آج امام صاحب نے پڑھی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو نہایت خوبصورت بنایا ہے. اس سے زیادہ خوبصورتی ممکن نہیں تھی، اس سے زیادہ بہتر شکل صورت ممکن نہیں تھی جو شکل صورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی. غور کریں، جب کسی بچے کی تخلیق شروع ہوتی ہے اس کی ماں کے پیٹ کے اندر، میں عام لفظ بول رہا ہوں، کسی بچے کی تخلیق شروع ہوتی ہے، وہ انسان کا بچہ ہو، بندر کا بچہ ہو، گائے کا بچہ ہو، بیل کا بچہ ہو، اونٹ کا بچہ ہو، کسی جاندار کا بچہ ہو، تو شروع میں سب ایک جیسے نظر آتے ہیں. جب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے، جب اس پر گوشت چڑھتا ہے، جب اس کے اعضاء بنتے ہیں تو شروع میں سب ایک جیسے نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد اچانک انسان کے بچے کے اندر ایسی تبدیلی آتی ہے کہ وہ سب سے بالکل الگ ہو جاتا ہے. سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس حقیقت کو بیان فرمایا. اللہ، عقل حیران ہو جاتی ہے اللہ کے کلام کو پڑھ کر. آج کا پڑھا لکھا انسان وہ
پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوئی، اور وہ یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہو سکتی، یہ پروردگار عالم کی ہی بات ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا۔ مٹی کا جو خلاصہ ہے، مٹی کا جو جوہر ہے، وہ غذاؤں میں اللہ جمع کر دیتے ہیں، اور پھر غذاؤں کے ذریعے وہ پیٹ میں جاتا ہے اور وہ جوہر خون کی شکل اختیار کرتا ہے، اس میں پوری مٹی کا خلاصہ اور پوری مٹی کا جوہر ہوتا ہے۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم ایک محفوظ مقام پر اس کو نطفہ بنا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم اس نطفے کو علقہ بنا دیتے ہیں۔ علقہ عربی میں جونک کو کہتے ہیں۔ یہ جو پہلی شکل ہوتی ہے نطفے کی، اگر اس کی تصویر لے لی جائے اور تقریباً 4000 مرتبہ کیمرہ اس کو بڑا کر کے زوم کر کے دکھائے تب وہ تصویر دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ 4000 مرتبہ۔ رابطہ عالم اسلامی نے اس پر جو تحقیقی کام کیا ہے، میرے پاس رابطے کا لٹریچر ہے، اس میں جو تصویر ہے علقہ کی وہ 4000 گنا بڑھا کر دکھائی گئی۔ اس کی شکل بالکل جوڑ کیسی ہوتی ہے، کون دیکھ سکتا تھا اس زمانے میں؟ آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں، سادے کیمروں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم اس نطفے کو علقہ بناتے ہیں جونک کی شکل کا۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم اس علقہ کی شکل بدلتے ہیں اور یہ ایسا بن جاتا ہے جیسے چبائی ہوئی بوٹی۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم اس کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیتے ہیں۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم ان ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم اس کو ایک بالکل نئی شکل دے دیتے ہیں، بالکل ایک نئی مخلوق بنا دیتے ہیں۔ یہ حیرت انگیز معجزہ ہے میڈیکل سائنس کا۔ اب تو ایسے کیمرے ایجاد ہو گئے ہیں جن کے ذریعے سے ماں کے پیٹ کے اندر پلنے والے بننے والے بچوں کے فوٹو بڑے کر کے زوم کر کے حاصل کر لیے گئے۔ ماہرین نے یہ بھینس کا بچہ ہے، یہ بیل کا بچہ ہے، یہ فلاں جانور کا بچہ ہے، یہ فلاں جانور کا بچہ ہے، اور یہ انسان کا بچہ ہے، اس مرحلے تک سب ایک جیسے نظر آتے، اور اس کے بعد اچانک انسان کے اندر ایک نئی تبدیلی آتی۔ کیسے آتی ہے یہ تبدیلی؟ کوئی نہیں ہے نگرانی کرنے والا۔ یہ موضوع جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی طویل بھی ہے۔ میرا خیال یہ کہ جتنی تفصیلات اب تک آ چکی ہیں اتنی کافی ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کوئی ہے جو ہماری نگرانی کر رہا ہے، اور صرف پیدائش تک نہیں، پیدائش کے بعد بھی مسلسل ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ ہمارا جسم بنتا رہتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس فضا میں سانس لے رہے ہیں، یہ فضا مختلف قسم کے جراثیم سے بھری ہوئی ہے، اور دلی کی فضا اللہ کی پناہ، جس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ دلی والے ایسے رہتے ہیں جیسے گیس کے پائپ کے اندر رہتے ہو، لیکن رہتے ہیں نا ہم سب اس میں۔ جب ایک مرتبہ سانس لیتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں جراثیم سانس کے ساتھ ہمارے اندر جاتے ہیں، اور جب ہم باہر سانس لیتے ہیں تو وہ سب باہر نکل جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی اگر اندر رک جائے تو انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ کوئی نہیں ہے نگرانی کرنے والا، کوئی نہیں ہے ہماری حفاظت کرنے والا، جو ہمیں سنبھالتا ہے، جو ہمیں بچاتا ہے، جو ہمیں جلاتا ہے، جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ موسم تبدیل ہوتے ہیں، موسم، اور موسموں کے ساتھ ہمارے جسم کے تقاضے تبدیل ہوتے ہیں۔ شدید گرمی کے زمانے میں جب ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور سادے پانی کی نہیں مرکب پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ تربوز پیدا کر دیتے ہیں، خربوزہ پیدا کر دیتے ہیں، کھیرا پیدا کر دیتے ہیں، جس میں ہمارے جسم کی وہ ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ شدید سردی کے زمانے میں جب انسان کے جسم کو گرمی کی ضرورت ہوتی ہے تو ان ٹھنڈے علاقوں میں اللہ تعالیٰ اخروٹ پیدا کرتے ہیں جو نہایت گرم ہوتا ہے اور وہ جسم کو گرمی پہنچاتا ہے۔ کون نادان ہے جو کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے؟ یہ کسی کی نگرانی کے بغیر ہو رہا ہے۔
جس نے اتنا مکمل منظم اور محکم نظام بنایا ہوا ہے، جو اس طرح پل پل کی نگرانی کر رہا ہے، وہ اتنا سب کچھ کرے اور پھر زندگی کو بے مہار چھوڑ دے اور اصل زندگی کی نگرانی نہ کرے اور انسان کا حساب نہ لے، کس کی عقل میں یہ بات آتی ہے؟ اگر عقل کہیں چرنے نہیں گئی، اگر عقل کو کسی تجوری میں لاک کر کے نہیں رکھا گیا، اور اگر لاک کرنے کے بعد انسان اس کا کوڈ بھول نہیں گیا کہ اب کھول ہی نہ سکے، باہر نکال ہی نہ سکے، تب تو کوئی انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جس نے اتنی نگرانی کا انتظام کیا ہے وہ انسان کو بیکار چھوڑ دے، وہ انسان کا حساب نہیں لیتا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، آدمی سوچے تو کاہے سے بنا ہے؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک پانی سے بنا ہے جو اچھلتا ہوا جسم سے باہر نکلتا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈی کے درمیان سے نکلتا ہے۔ مرد کی ریڑھ کی ہڈی کا اہم کردار ہوتا ہے، عورت کی سینے کی ہڈیوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، جس نے ایک قطرے سے انسان کو بنایا ہے، کیا وہی اس انسان کو اپنی قدرت سے دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ اور ایک بار نہیں بنایا تھا، روز بنا رہا ہے، آج بھی بنا رہا ہے، اس وقت بھی بن رہے ہیں، کروڑوں بچے دنیا میں اس وقت بھی بن رہے ہیں، کوئی پہلے مرحلے میں، کوئی دوسرے مرحلے میں، کوئی تیسرے مرحلے میں، کوئی آخری مرحلے میں، کوئی پیدائش کی حالت میں، کوئی پیدا ہو چکا ہے، اور جو پیدا ہو چکے وہ بھی بن رہے ہیں، اور ہم سب یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے اس وقت بھی ہم بن رہے ہیں۔ وہ جو آپ نے صبح ناشتہ کیا تھا، وہ جو آپ نے دوپہر میں کھانا کھایا تھا، وہ غذا اپنا کام کر رہی ہے، اور ہمارے جسم کے جو سیل ٹوٹے پوٹے تھے ان کی جگہ پر نئے سیل بن رہے، سوتے ہوئے بھی بنتے رہتے ہیں، جاگتے ہوئے بھی بنتے رہتے ہیں۔ جس اللہ نے بنایا اور جو اللہ مسلسل بنا رہا ہے اور اپنی قدرت مسلسل دکھا رہا ہے، وہ اللہ کہتا ہے میں مرنے کے بعد پھر سے بناؤں گا، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ انہ علی رجعہ لقادر، وہ اس پر قادر ہے کہ انسان کو دوبارہ بنائے۔ یوم تبلی السرائر، اللہ نے فرمایا تمہیں اسی پر تعجب ہوتا ہے کہ باڈی کیسے بنے گی؟ صرف جسم ہی تھوڑی بنے گا، صرف باڈی تھوڑی بنے گی، تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے بھید نکالے جائیں گے۔ ایک سوال ذہنوں میں کبھی کبھی آتا ہے انسان کے، چلو ٹھیک ہے نیا جسم بن جائے گا، قرآن نے کہا ہے ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، جن اعضاء نے جو کام کیے وہ گواہی دیں گے، تو قبر کے اندر جو جسم بنے گا وہ تو دوسرا ہوگا نا، جن اعضاء نے گناہ کیے تھے وہ تو دوسرے تھے، وہ تو سڑ گل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، قبر کے اندر جو جسم بنا وہ تو دوسرا ہوگا۔ چلیں خدا نہ خواستہ اس مجمع میں کوئی ایسا بھی تو ہوگا نا جس کا 20 سال 25 سال پہلے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یا کوئی آپریشن ہوا تھا اور اس کے جسم میں نشان ہے کوئی اس مجمع میں ایسا؟ کوئی نہیں۔ جس کے جسم میں کوئی پرانا نشان ہو، بچپن میں کبھی گر گئے تھے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، چلے اور کچھ نہ صحیح، وہ جو ٹیکے لگا کرتے تھے اس کے نشان تو بازو میں ہوں گے نا۔ کب لگا تھا وہ ٹیکا؟ اور کریں کب لگا تھا؟ بچپن میں لگا تھا نا۔ اب بچپن میں ٹیکا لگا، 55 کی عمر ہے، تو جس ہاتھ میں وہ ٹیکا لگا تھا وہ ہاتھ باقی ہے؟ دنیا کا کوئی ڈاکٹر کہہ سکتا ہے قسم کھا کر کہ وہ ہاتھ باقی ہے؟ وہ ختم ہو گیا، دوسرا ہاتھ بنا، وہ بھی ختم ہو گیا، تیسرا ہاتھ بنا، وہ بھی ختم ہو گیا، چوتھا ہاتھ بنا، وہ بھی ختم ہو گیا، 5واں ہاتھ بنا۔ 5 ہاتھ پہلے جو ہاتھ تھا اس میں ٹیکا لگا تھا، 5ویں مرتبہ ہاتھ بنا، نشان کیسے موجود ہے نا نشان موجود؟ جبکہ ہر آدمی اس زمانے میں جانتا ہے، میڈیکل سائنس کا ہر طالب علم جانتا ہے، یہ وہ ہاتھ نہیں ہے جس میں ٹیکا لگا تھا، یہ وہ ہاتھ نہیں ہے جو زخمی ہوا تھا، یہ وہ ہاتھ نہیں ہے جس میں ٹانکے لگائے تھے ڈاکٹر نے 25 سال پہلے 30 سال پہلے۔ اگر کوئی آپریشن ہوا تھا، کوئی ٹانکے لگائے گئے تھے، کوئی ٹوٹ پوٹ ہوئی تھی، اس کا نشان باقی ہے، تو جس ہاتھ میں جس پیر میں آج نشان باقی ہے، یہ وہ پیر نہیں ہے جس میں نشان لگا تھا، یہ وہ ہاتھ نہیں ہے جس میں نشان لگا تھا۔ لیکن چونکہ روح ایک ہی ہے، اس لیے اس روح کو ملنے والے جسم کی خصوصیات منتقل
حاصل ہو جایا کرتی ہیں، تو قبر کے اندر جب نیا جسم ملے گا تو روح تو وہی ہوگی نا جس روح کے ساتھ دنیا میں جسم نے گناہ کیے تھے، تو اس جسم کو بھی یہ ساری خصوصیات مل جائیں گی اور اس جسم کو بھی یہ یادداشتیں مل جائیں گی، اور وہ جسم گواہی دے گا، جیسے ہمارے ہاتھ کا ٹیکا کا نشان گواہی دیتا ہے کہ بچپن میں ٹیکا لگا تھا۔ یہ کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، کوئی مشکل بات ہے، کتنی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تو ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پیر بھی گواہی دیں گے، جو کچھ کیا ہوگا وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور صرف اتنا نہیں، تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے بھید باہر نکالے جائیں گے، تمہاری نیتیں باہر نکالی جائیں گی، اچھی نیت ہوگی تو وہ باہر آئے گی، بری نیت ہوگی تو وہ باہر آئے گی۔ یوم تبلی السرائر، اندر کے بھید باہر نکالے جائیں گے۔ فما له من قوت ولا ناصر۔ دنیا میں تو بہت آسان ہوتا ہے، کورٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں نہیں صاحب ہم نے تو گناہ نہیں کیا، اور جج کو معلوم ہے یہ پکا مجرم ہے، لیکن ثبوت نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہاں تو ثبوتوں پر ہوتا ہے فیصلہ۔ لیکن قیامت کے دن کسی کی ہمت نہیں ہوگی، اور یہاں تو ماشاءاللہ دلی والوں کے تو بڑے تعلقات ہوتے ہیں، یہاں تو رکشے والے کے بھی کسی نہ کسی سے تعلق ہوتے، وہ بھی کہتا ہے میں فون نکالوں بات کروں۔ وہاں نہ کوئی طاقت کام آئے گی، نہ کوئی تعلق کام آئے گا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سورس کام آئے گا۔ فما له من قوت ولا ناصر، نہ انسان کے پاس کوئی طاقت ہوگی، نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ظاہری نمونے دکھائے۔ چلو تم اپنی ذات میں غور کر چکے، اب ذرا اپنی ذات سے باہر کائنات میں غور کرو۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، آسمان کو دیکھو اللہ نے کیسے بنایا، آسمان کو دیکھو اللہ نے کیسے بنایا، لوٹنے والے آسمان کی قسم۔ کیا مطلب لوٹنے والے آسمان کی قسم؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کے اوپر فضا ایسی بنائی ہے جس کو ہم اپنی زمین کا آسمان کہہ سکتے ہیں، وہ فضا ایسی بنائی ہے ہر وقت کروڑوں کی تعداد میں پتھروں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ اگر فضا میں وہ رکاوٹ نہ ہو تو زمین پر ایک لمحہ زندگی ممکن نہیں ہے، لیکن آسمان میں اللہ نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ وہ جو پتھر برستے ہیں وہ اوپر اوپر رک جاتے، جیسے چھت کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے کتنی بھی تیز بارش ہو رہی ہو، چونکہ چھت ہے اس لیے پانی ہمارے پاس نہیں پہنچے گا۔ اگر اولے پڑ رہے ہوں تو اولے بھی انشاءاللہ اوپر رک جائیں گے۔ اولوں سے زیادہ خطرناک، پتھروں سے زیادہ خطرناک، شہاب ثاقب کی ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ تمہاری اوپر سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر اللہ حفاظت کا وہ انتظام ختم کر دے تو تم ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ تم کیسے سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی نگراں نہیں ہے؟ آسمان کو دیکھو، آسمان گواہ ہے کہ تمہارا کوئی نگراں ہے، زمین گواہ ہے کہ تمہارا کوئی نگراں ہے۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو اپنا سینہ کھول دیتی ہے۔ اس زمین کے اندر موت چھپی ہوئی ہے ہر طرف، ایسے دہکتے ہوئے، ابلتے ہوئے، کھولتے ہوئے لاوے ہیں اس زمین کے اندر جو ہر وقت باہر آنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پتھروں کی ایسی پلیٹیں بنائی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل پاتے۔ اوپر کی زمین کو اتنا نرم بنایا ہے کہ اس میں ہماری عمارت بھی بن جاتی ہے، ہماری کھیتی باڑی بھی ہو جاتی ہے۔ اندر کی سطح کو اللہ نے اتنا سخت بنایا ہے کہ اندر کے وہ کھولتے ہوئے لاوے باہر نہ نکلنے پائے۔ جس طرح آسمان سے ہر وقت موت کی بارش ہوتی رہتی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں زمین کے اندر سے بھی ہر وقت موت کے لیے، موت کا پیغام لیے وہ کھولتے ہوئے لاوے باہر نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم دیکھو ہماری نگرانی دیکھو، تمہارے اوپر بھی موت ہے، تمہارے نیچے بھی موت ہے، اور ان دونوں کے درمیان ہم تمہاری کیسے حفاظت کرتے ہیں۔ والسماء ذات الرجع، لوٹ جانے والے آسمان کی قسم، والارض ذات الصدع، اپنا سینہ کھول دینے والی زمین کی قسم۔ یہ زمین جو اپنا سینہ کھول دیتی ہے، جس میں ہماری عمارتیں بن جاتی ہیں، اگر یہ نیچے تک ایسی ہی ہوتی تو روزانہ لاوے ابلا کرتے اور دنیا میں زندگی ممکن نہ ہو۔ انہ لقول فصل، اب اللہ تعالیٰ بات سمیٹ رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ پختہ بات ہے، یہ اندازے کی باتیں نہیں ہیں، یہ قطعی بات ہے، یہ پختہ بات ہے۔ وما ہوا بالہزل، لوگوں غزل نہیں سنائی جا رہی تمہیں،
کوئی افسانہ نہیں سنایا جا رہا، کوئی تفریح کی باتیں نہیں کی جا رہی، یہ سنجیدہ حقیقت ہے جو تم کو بتلائی جا رہی ہے۔ اب نہ ماننے والے اللہ سے ٹکرانے کے لیے اور اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، جتنے منصوبے بناتے ہیں، جتنی تدبیریں بناتے ہیں، وہ تو ایک لمحہ آگے نہیں بڑھ سکتے، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے اگر اللہ ان کو ڈھیل نہ دے۔ لیکن یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ ان کو آخری درجے تک ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم بھی تمہارے لیے تدبیر کر رہے ہیں، جب وقت آئے گا تو ہم دکھائیں گے تمہاری تدبیر کارگر ہے یا ہماری تدبیر کارگر ہے۔ انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ اپنی تدبیریں کرتے ہیں، اپنی چالیں چلتے ہیں۔ واکید کیدا، اور میں نے بھی کچھ انتظام کر رکھا ہے۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، جلدی نہ کیجئے، میں خود جلدی نہیں کر رہا، میں ابھی ان کو اور ڈھیل دینا چاہتا ہوں۔ جس دن میں ڈور کھینچوں گا ان میں سے کوئی بھی بچنے نہ پائے گا۔ تو میرے دوستو ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ اگر کہیں لکھا ہو کیمرے کی نظر میں ہیں آپ تو ہم ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اگر روڈ میں ہمیں معلوم ہو جائے اوور اسپیڈ چل رہے ہیں، اور سبھی چلتے ہوں گے ماشاءاللہ، نوجوانوں کا تو شوق ہے، لیکن اگر پتہ چل جائے یہاں کیمرے کی نگرانی ہو رہی ہے تو ہم نے دیکھا اچھے اچھے شریف بن جاتے ہیں، فوراً اسپیڈ کم کر لیتے ہیں، کیوں؟ پتہ ہے کہ پکڑے جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں انسانوں تم ہمارے کیمرے کی نظر میں ہو، تمہارا ظاہر بھی ہمارے کیمرے کی نظر میں ہے، تمہارا باطن بھی ہمارے کیمرے کی نظر میں ہے، تو پھر آؤ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے عہد کر لیتے ہیں۔ اللہ جب ہم آپ کی نظر میں ہیں تو آج سے عہد کر لیتے ہیں، ہم آپ کا کہنا مانیں گے، لیکن ہم کمزور ہیں۔ اللہ وعدہ تو کر لیتے ہیں کہ کہنا مانیں گے، لیکن کمزور ہیں، پھسل جاتے ہیں، شیطان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ درخواست ہے، آپ تو بہت محبت کرتے ہیں، آپ ہمیں سنبھال لیجئے گا۔ اللہ کہتے ہیں تم ارادہ تو کرو نیک بننے کا، ہمیں پتہ ہے تم بہت کمزور ہو، ہم ہی نے تم کو کمزور بنایا ہے، لیکن تم ارادہ کرو اور ہم سے بھیک مانگو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ جس طرح ہم تمہاری نگرانی کرتے ہیں، ہم نفس و شیطان کے دھوکوں سے تمہاری حفاظت کریں۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت۔ اس لیے آئے ہم سب سچی پکی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ اللہ آج سے جان بوجھ کر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کا کہنا مانیں گے۔ اللہ جس طرح آپ نے دنیا میں ہمیں بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ ہمیں آخرت کے حساب سے نعمت سے محروم نہ فرمائیے گا۔ اور اللہ جیسے آپ نے خوبصورت جسم عطا فرمایا، خوبصورت دل بھی عطا فرما دیجیے۔ اور اللہ جیسے آپ نے ظاہر کو اچھا بنایا، باطن کو اچھا بنا دیجیے۔ اور اللہ جیسے آپ نے پیاری زندگی، محبت بھری زندگی عطا فرمائی ہے، خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ ایمان والی موت بھی عطا فرما دیجیے گا، موت کے وقت میں ایمان سے محروم نہ فرمائیے گا۔ بس اسی نیت کے ساتھ ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ جو حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن حضرات نے سلسلے کے میں داخل ہونے کی نیت سے، بیعت کی نیت سے ان کلمات کو پڑھا ہے، انشاءاللہ دعا کے بعد ان کو معمولات کا کارڈ دے دیا جائے گا، ان کو ترتیب بتلا دی جائے گی، اس میں معمولات لکھے ہوئے ہیں، صبح و شام کی تسبیحات، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا اور روزانہ پابندی سے مراقبہ کرنا، اور ایک بات اور لکھی ہے اپنے شیخ سے رابطہ رکھنا، کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اس میں جو نمبر لکھا ہے اس نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے اپنے حالات لکھ کر کے اپنے شیخ سے رابطہ رکھنا۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں۔
آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، زبان تالو سے چپکا کر کے رکھیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرما لیں، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے۔ ہمارے دل بہت گندے ہیں اللہ، ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، آپ کے در پر حاضر ہیں اللہ، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ، دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کیے، مجمع میں بھی گناہ کیے، تنہائیوں میں بھی گناہ کیے اللہ۔ سب سے چھپا سکتے ہیں، آپ سے تو نہیں چھپا سکتے اللہ۔ میٹھے میٹھے بول بول کر، اجلے اجلے کپڑے پہن کر کوئی انسان مخلوق کو دھوکہ دے سکتا ہے اللہ، آپ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ۔ آپ جس طرح ظاہر کو جانتے ہیں اسی طرح باطن کو جانتے ہیں اللہ، جس طرح اعمال کو جانتے ہیں آپ دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ پروردگار عالم بھکاری ہیں، بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کے در پر حاضر ہے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ آپ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے اللہ، آپ کو تو معاف کر کے خوشی ہوتی ہے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اللہ، بھیک مانگ رہے ہیں اللہ، آپ کے رحمت کے بھکاری بن کر آئے ہیں اللہ۔ دنیا کا بھکاری تو ایک دروازے پر جائے نہ ملے دوسرے دروازے پر چلا جاتا ہے، وہاں نہ ملے تیسرے دروازے پر چلا جاتا ہے اللہ۔ ہم تو آپ کے در کے بھکاری ہیں اللہ، ہمارے لیے تو آپ کے در کے سوا دوسرا کوئی در نہیں ہے اللہ، ہمارا آپ کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ ہم آپ کے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ آپ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ۔ آپ کے سوا کوئی رب ہے بھی نہیں، آپ کے سوا کوئی دینے والا ہے بھی نہیں اللہ۔ دنیا والے کتنے لوگ آپ سے پیسہ مانگتے ہیں، روپیہ مانگتے ہیں، سامان مانگتے ہیں اللہ۔ ہم تو اس وقت آپ سے آپ کو مانگنے کے لیے آئے ہیں اللہ، آپ کی رضا مانگنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی محبت مانگنے کے لیے آئے ہیں اللہ، آپ کا تعلق مانگنے آئے ہیں، آپ کی معرفت مانگنے آئے ہیں اللہ۔ آپ ہمارے بن جائیے اللہ، اپنا بنا لیجیے اللہ، گناہوں کے دلدل سے نکال دیجئے، گناہوں کی گندگی سے پاک و صاف کر دیجئے اللہ۔ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے اللہ۔ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ۔ دلوں کی غفلت دور فرما دیجئے، دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے اللہ۔ ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ۔ بری زندگی سے، بری موت سے، برے انجام سے حفاظت فرمائیے، اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے اللہ۔ اس وقت دنیا کے حالات بتا رہے ہیں، زمین اور آسمان کے بدلے بدلے تیور بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے بہت ناراض ہو گئے اللہ۔ آپ تمام کلمہ پڑھنے والوں سے بہت ناراض ہو گئے ہیں اور اللہ ہم نے کام بھی ایسے ہی کیے ہیں، بدعمالیاں بھی ایسی ہی کی ہے اللہ۔ ہم آپ سے آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں اللہ، آپ سے بھاگ کر آپ ہی کے پاس آتے ہیں اللہ۔ اپنی ناراضگی دور کروا دیجیے اللہ، اپنی ناراضگی دور کروا دیجیے اللہ۔ آپ کی ناراضگی سے آپ کے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا اللہ۔ نہ ہمارے لیے زمین میں کوئی پناہ گاہ ہے، نہ آسمان میں کوئی پناہ گاہ ہے اللہ۔ آپ ہی پناہ دینے والے ہیں، آپ ہی بچانے والے ہیں، آپ ہی سزا دینے والے ہیں، آپ ہی معاف کرنے والے ہیں اللہ۔ آپ کے لیے سزا دینا جتنا آسان ہے، آپ کے لیے معاف کر دینا بھی اتنا ہی آسان ہے، لیکن اللہ ہم نے آپ کی کتاب میں پڑھا ہے اور آپ کے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ آپ کو سزا دے کر خوشی نہیں ہوتی، معاف کر کے زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ۔ سزا نہ دیجیے، معاف فرما دیجیے اللہ۔ سزا نہ دیجیے، معاف فرما دیجیے اللہ۔ امتحان کے قابل نہیں ہے، ناپ تول کے قابل نہیں ہے اللہ۔ کسی امتحان میں نہ ڈالیے، بغیر ناپ تول کے اللہ ہمیں پاس کر دیجیے اللہ۔ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرمائیے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرمائیے اللہ۔ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ روزی سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ۔ یہ ہماری بدعمالی
بدکاریوں کا نتیجہ ہے کہ آپ نے ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا ہے. اللہ ظالموں کا ظلم بتلا رہا ہے, قانون کی سختیاں بتلا رہی ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. اللہ اپنی ناراضگی دور فرما دیجیے. اللہ آسانیاں پیدا فرما دیجیے, سہولتیں پیدا فرما دیجیے. اللہ ٹوٹے ہوئے ہیں جوڑ دیجیے, بکھرے ہوئے ہیں سمیٹ دیجیے. اللہ الجھے ہوئے ہیں سلجھا دیجیے. اللہ الجھے ہوئے کاموں کا بننا آسان فرما دیجیے. اللہ حاضرین مجلس کے دلوں کی تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے. اللہ اپنا بنا لیجیے, آپ ہمارے بن جائیے. اللہ ہماری دنیا کی بھلائی کے بھی فیصلے فرما دیجیے, آخرت کی بھلائی کے بھی فیصلے فرما دیجیے. اللہ جسمانی بیماریاں بھی دور فرما دیجیے, روحانی بیماریاں بھی دور فرما دیجیے. اللہ شکل صورت کو آپ نے جتنا اچھا بنایا ہے, اللہ ہمارے دلوں کو بھی اتنا ہی اچھا بنا دیجیے. اللہ جسم کو جیسے طاقتور اور توانا بنایا ہے, اللہ ہماری روح کو بھی ایسی طاقتور اور توانا بنا دیجیے. اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا بنا دیجیے, ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے اچھی بنا دیجیے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے, جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے, مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے. اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ مغفرت فرما دیجیے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک آپ مان نہ جائے, جب تک آپ راضی نہ ہو جائے. اللہ آپ مان جائیے, اللہ مان جائیے, اللہ آپ راضی ہو جائیے. اللہ اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے, اپنی محبت عطا فرمائیے, اپنے چاہنے والوں کی محبت عطا فرمائیے, نفس اور شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.